بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 279 اور آج کے لحاظ سے یہ دوسری قسط ہے معارف و مسائل۔ ناظرین، پیج نمبر ہے 209، معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران نمبر 3، اور پیج ہے 209، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 155۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ پادشاہی، میرا از شکستن چنا آرنائید کہ از دیگراں خاستیں مومیائی۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ وی لاگ نمبر 279، دوسری قسط معارف و مسائل۔ مذکور صدر پہلی آیت میں کچھ صحابہ کرام کا میدان جنگ چھوڑ کر چلا جانا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز دینے پر بھی ان کا نہ آنا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونا اور اس غم کے بدلے میں انجام کار صحابہ کو غم ہونا مذکور ہے۔ اور روایات حدیث میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ نے پکارا تو مسلمان جمع ہو گئے۔ اس کی توجیہ و تطبیق صاحب روح المعانی نے اس طرح کی ہے کہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، جو صحابہ کرام نے سنا نہیں اور دور نکلے چلے گئے۔ اس وقت حضرت کعب بن مالک نے پکارا، وہ سب نے سن لیا تو جمع ہو گئے۔ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ اصل وجہ گھبراہٹ کی یہ خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ کے پکارنے میں اس خبر کی کوئی تردید تو نہیں تھی، اور آواز اگر پہنچی بھی ہو تو پہنچانی انہیں گئی، یعنی کہ اور اگر آواز پہنچی بھی ہو تو پہچانی نہیں گئی۔ پھر جب حضرت کعب بن مالک نے پکارا تو اس میں اس خبر کی تردید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا مذکور تھا۔ یہ سن کر سب کی تسلی ہوئی اور سب جمع ہو گئے۔ باقی رہا کہ پھر اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کیوں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مستقل مزاج رہتے تو آواز کو پہچان سکتے تھے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے نیکسٹ۔ عود کے مصائب سزا نہیں بلکہ آزمائش تھے، اور جو لغزش بعض صحابہ کرام سے ہوئی وہ معاف کر دی گئی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ، آیات سے معلوم ہوا کہ غزوہ عود میں جو مصائب اور تکالیف صحابہ کرام کو پیش آئیں وہ بطور سزا نہیں بلکہ بطور آزمائش تھیں۔ اس امتحان کے ذریعے مومنین، مخلصین اور منافقین میں فرق کا اظہار کرنا تھا۔ اور آصابکم غمّن کے الفاظ سے جو اس کا سزا ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کہ صورتحال، یعنی صورت تو سزا ہی کی تھی مگر یہ سزا مربیانہ اصلاح کے لیے تھی۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو کچھ سزا دیتا ہے تو عرف میں اس کو سزا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر در حقیقت یہ تربیت اور اصلاح کی ایک صورت ہوتی ہے۔ حاکمانہ سزا اس سے مختلف ہے۔ ناظرین، اسی کا
ایک سب ہیڈنگ ہے، واقعہ احد میں مسلمانوں پر مصائب کے اسباب کیا تھے، اسی کا سب ہیڈنگ ہے۔ جملہ مذکورہ لیبتلیکم سے آخر آیت تک جو ارشاد ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقوع مصائب کا سبب یہ ربانی حکمتیں تھیں، لیکن اگلی آیت میں انما استزلهم الشیطان ببحث ما کسبوا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی کوئی سابقہ لغزش اس شیطانی اثر کا سبب ہے۔ جواب یہ ہے کہ ظاہری سبب تو وہ لغزش ہی ہوئی کہ اس کی وجہ سے شیطان کو ان سے اور معصیت کرا دینے کی بھی طمع ہو گئی، اور اتفاق سے اس کی وہ طمع پوری بھی ہو گئی، مگر اس لغزش اور اس کے پیچھے آنے والے نتائج میں یہ تکوینی حکمتیں مستور تھیں جن کو لیبتلیکم میں فرمایا ہے۔ روح المعانی میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ شیطان نے ان کو بعض وہ گناہ یاد دلائے جن کو لے کر حق تعالیٰ سے ملنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا، اس لیے جہاد سے ہٹ گئے تاکہ وہ اپنی حالت کو درست کر کے پھر پسندیدہ حالت پر جہاد کریں اور شہید ہو کر اللہ سے ملیں۔ ناظرین، اسی کا ایک نیکسٹ ہیڈنگ ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا بھی سبب ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا بھی سبب ہو جاتا ہے۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جیسے ایک نیکی دوسری کو کھینچتی ہے، یعنی اعمال حسنہ اور رسیہ میں تجاذب ہے۔ جب انسان کوئی ایک نیک کام کر لیتا ہے تو تجربہ شاید ہے کہ اس کے لیے دوسری نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دوسرے گناہوں کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، دل میں گناہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے ان من جزاء الحسنۃ الحسنہ بعد وان من جزاء السیئۃ سیئۃ بعدہا۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، یعنی نیک کام کی ایک نقد جزا وہ دوسری نیکی ہے جس کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے، اور برے عمل کی ایک سزا وہ دوسرا گناہ ہے جس کے لیے پہلے گناہ نے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے مسائل السلوک میں فرمایا ہے کہ حدیث کی تصریح کے مطابق گناہ سے قلب میں ایک ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب قلب میں ظلمت آ جاتی ہے تو شیطان قابو پا لیتا ہے۔ ناظرین، اس کا سب ہیڈنگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام بلند اور ان کی خطاؤں پر عفو درگزر کا بے مثال معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام بلند اور ان کی خطاؤں پر عفو درگزر کا بے مثال معاملہ، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ واقعہ احد میں یعنی غزوہ احد میں جو لغزشیں اور خطائیں بعض اصحابہ کرام سے صادر ہوئیں وہ اپنی ذات میں بڑی شدید اور سخت تھیں۔ جس مورچے پر 50 صحابہ کو یہ حکم دے کر بٹھایا تھا کہ ہم پر کچھ بھی حال گزرے تم یہاں سے نہ ہٹنا، ان کی بڑی تعداد یہاں سے ہٹ گئی، اگرچہ ہٹنے کا سبب ان کی یہ اجتہادی غلطی سہی کہ اب فتح ہو چکی ہے، اس حکم کی تعمیل پوری ہو چکی ہے، یہاں سے نیچے آ کر سب مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہیے، مگر در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت کے خلاف تھا۔ اسی خطا و قصور کے نتیجے میں میدان جنگ سے بھاگنے کی غلطی سرزد ہوئی۔ چاہیے اس میں بھی کسی تعویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو، جیسا کہ زجاج سے اوپر نقل کیا جا چکا ہے۔ پھر یہ میدان جنگ سے بھاگنا ایسی حالت میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور پیچھے سے ان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کے حالات سے الگ کر کے دیکھی جائیں تو بلا شبہ سخت ترین اور ایسے سنگین جرم تھے کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں مختلف صحابہ پر جتنے الزامات مخالفین
مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، یہ ان سب سے زیادہ شدید جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر غور کیجئے کہ حق تعالی شانہ نے ان تمام خطاؤں اور لغزشوں کے بعد بھی ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ وہ مذکورہ آیات میں بڑی وضاحت سے آ گیا کہ اول ظاہری انعام اونگ کا بھیج کر ان کی تکلیف اور تھکان و پریشانی دور کی گئی، پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مصائب اور غم مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ نری سزا عقوبت نہیں بلکہ اس میں کچھ مربیانہ حکمتیں مستور ہیں۔ پھر صاف لفظوں میں معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ سب چیزیں ایک مرتبہ اس سے پہلے آ چکی ہیں، اس جگہ پھر ان کا اعادہ فرمایا۔ اس تکرار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ تو خود صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا، اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود ہے جو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا، اس لیے مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا۔ ناظرین، بہرحال ان تمام آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آ گئی کہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو محبوبیت کا وہ مقام حاصل ہے کہ اتنی بڑی عظیم خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ صرف عفو درگزر کا ہی نہیں بلکہ لطف و کرم کا فرمایا گیا۔ یہ معاملہ تو خود حق تعالی شانہ کا اور نصوص قرآنی کا بیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ کا حضور کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس کی حقیقت کھلی اور خط پکڑا گیا تو صحابہ کرام میں حاطب ابن ابی بلتہ کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا۔ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق نہیں مومن مخلص ہیں، وہ منافق نہیں مومن مخلص ہیں، مگر یہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی، اس لیے اس کو معاف فرمایا اور فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا ہے۔ یہ روایت حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے۔ نیکسٹ شے سرخی ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق عام مسلمانوں کے لیے ایک سبق۔ صحابہ کرام کے متعلق عام مسلمانوں کے لیے ایک سبق۔ یہیں سے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ اور عمل کی تصدیق ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کی طرف کسی برائی اور عیب کو منسوب کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام عطا فرمایا، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان سے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنی اور بعض صحابہ کرام پر غزوہ احد کے اسی واقعے کا ذکر کر کے تاہان کیا، یعنی لہن تان کیا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اس پر تاہان کرنے کا، یعنی لہن تاہن کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور ان پر تہان و لعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے۔ عقائد نصفیہ میں ہے وَيَكَفَّ عَنْ ذَكَرَ الصَّحَابَةَ الْبَخَيْرِ، یعنی واجب ہے کہ صحابہ کا ذکر بخیر یعنی بغیر خیر کے اور بھلائی کے نہ کرو، یعنی واجب ہے کہ صحابہ کا ذکر بغیر خیر کے اور بھلائی کے نہ کرو۔ نمبر 2، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کو عدو الوثقات سمجھیں،
عدول و سکا سمجھیں، ان کا ذکر مدح و ثنا کے ساتھ کریں، یعنی تمام صحابہ کی تعظیم واجب ہے اور ان پر طعن و اعتراض سے باز رہنا واجب ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے عقیدہ واسطیہ میں فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات اور قتل و قتال ہوئے ہیں ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات ان کے ایوب کے متعلق آئی ہے ان میں بکثرت تو جھوٹی اور غلط ہیں جو دشمنوں نے اڑائی ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں کمی بیشی کر کے اپنی اصلیت کے خلاف کر دی گئی ہیں، اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرام اس میں اجتہادی رائے کی بنا پر معذور ہیں، اور بالفرض جہاں وہ معذوری بھی نہ ہو تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اعمال صالح سے برے اعمال کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال صالح کے برابر کسی دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر مواخذہ کرے اور ان میں سے کسی پر طعن و اعتراض کی زبان کھولے۔ عقیدہ واسطیہ ملحظاً، سبحان اللہ، کوئی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ صحابہ اکرام پر آپ زبان چلائیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے، حضور اکرم نے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ آج کے لحاظ سے دونوں پورے ہوئے، نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے دونوں ویلاگ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، کیسے وہاں کے دن ہیں کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، روضے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا ہوں، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لحد میں لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، وہی غم گسار میرا وہ ظہوری یار میرا، میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پہ جو آئے میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے، جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔